بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ بندہ مومن کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی تقوی پہ گزارے اور زندگی میں ہمیشہ وہ اخلاق اپنائے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ بندہ ایک مسافر ہے، جب سفر کرتے ہوئے اگلی منزل کی طرف چلتا ہے تو اسے انتقال کہتے ہیں۔ اسی طرح اس دنیا سے جب بندہ اگلے جہاں کی طرف منتقل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی فلاں انتقال کر گیا ہے۔ اب جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو جو لوگ ہیں اس کے حوالے سے کیا کلمات ادا کرتے ہیں یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر جو بندہ مومن اس دنیا سے چلا گیا ہے اور پیچھے رہنے والے لوگ اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بہت اچھا تھا، تو اللہ رب العزت اس گواہی کو قبول فرماتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر لوگ اس کی برائی بیان کریں تو یہ اس کے لیے ایک اچھا شگون نہیں ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو ہمیشہ اچھی زندگی گزارنی چاہیے، اور خاص طور پہ یہ یاد رکھ لیں جہاں آپ عبادات کرتے ہیں ان عبادات کے ساتھ مخلوق کے ساتھ آپ کا اچھا رویہ ہونا چاہیے، اچھا تعلق ہونا چاہیے، آپ کسی کی دل آزاری نہ کریں، آپ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ تو جب آپ عبادات کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ حسن خلق کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں تو لا محالہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو لوگ آپ کی تعریف ہی کریں گے۔ ایک تو یہ پہلو آتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ آتا ہے کہ اگر بتقاضۂ بشریت اس سے کچھ خطائیں سرزد ہوئیں، زندگی میں کچھ گناہ سرزد ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا تھا، لوگوں پہ اس کے گناہ ظاہر نہیں ہوئے تھے، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق بڑا اچھا تھا۔ اب جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑا اچھا تھا۔ اب اللہ بہتر جانتا تھا کہ اس نے کیسے زندگی بسر کی۔ اب اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی روایات نقل کروں گا، لیکن میں آپ کو ایک موضوع دے رہا ہوں کہ آج اس موضوع پہ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت اس بندہ مومن کے حوالے سے لوگوں کی گواہی کو قبول فرما لیتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں پہ جو ہے وہ پردہ ڈال رکھا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ رب العزت دنیا میں جس کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو صحابہ موجود تھے، تو صحابہ نے اس جنازے کی تعریف کی کہ یہ بندہ بڑا اچھا تھا، اس نے اچھی زندگی گزاری ہے، اس کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واجبت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جنازہ گزر رہا ہے، لوگ تحسین کر رہے ہیں، اس کی اچھائی بیان کر رہے ہیں، اس کا اچھا ذکر کر رہے ہیں۔ اب نبی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں،
تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ واجبت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور فرمایا کہ یہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ تم لوگ اس کی تعریف کر رہے ہو۔ صحابہ بیان کرتے ہیں پھر ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کو برائی سے یاد کیا۔ اب لوگ برائی سے کیسے یاد کرتے ہیں؟ یہ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس کی زندگی تقویٰ پہ نہیں تھی، یا اس وجہ سے برائی ہوگی، یا لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق اچھا نہیں تھا، اس وجہ سے اس کی برائی ہوگی۔ دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب جب برائی بیان کی گئی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا واجبت، اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ اس پہ پھر حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان بعضکم علی بعض شہید، بلا شبہ تم لوگ ایک دوسرے پر گواہ ہو، ایک دوسرے پر شہید ہو، تم ایک دوسرے کے گواہ بنو گے۔ تو دیکھیں بندہ مومن اس دنیا سے جا رہا ہے تو اسی وقت جو ہے وہ گواہی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اس بندے کی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی، اس شخص کی اچھائی بیان کی، تو حضور علیہ السلام نے اس روایت میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ واجبت کے الفاظ فرمائے کہ اس کے لیے واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق بھی وہاں پہ موجود تھے۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی اور مذمت بیان کی، پھر حضور نے 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا واجبات۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دونوں مرتبہ واجبات کہا ہے، جنازہ گزرا اچھائی بیان کی گئی، آپ نے واجبات 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور پھر جب ایک اور جنازہ گزرا اس کی برائی بیان کی گئی، پھر آپ نے 3 مرتبہ واجبات کے الفاظ فرمائے ہیں، یا رسول اللہ اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، جس کی تم نے اچھائی بیان کی ہے اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور جس کے لیے تم نے برائی بیان کی اس کے لیے جہنم واجب ہوگی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم اس زمین پہ اللہ رب العزت کے گواہ ہو، تمہاری گواہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دیتا ہے۔ اگر تم اس کی اچھائی بیان کرتے ہو، اللہ رب العزت اس گواہی کو قبول فرماتے ہوئے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور اگر تم کسی کی برائی بیان کرتے ہو تو اللہ رب العزت پھر اسی پہ فیصلہ فرماتے ہوئے اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا، اس لیے کہ اس کی زندگی برائی پہ گزری تھی۔ اچھا، اس میں ایک اور روایت ہے جو مستدرک حاکم میں نقل کی گئی ہے، اس کے الفاظ یہ بھی بڑے ہی قابل غور ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک جنازہ گزرا تو حضور نے پوچھا، اب حضور گواہی لے رہے ہیں، شہادت لے رہے ہیں، حضور پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے اور یہ کیسا شخص تھا؟ حضور خود پوچھ رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں شخص ہے جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور آگے عرض کی یا رسول اللہ، یہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے، یعنی جو اس نے احکام نازل کیے ہیں اس حکم پہ وہ عمل کرتا ہے، اور
اس میں بڑی تگودو اور کوشش کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ شریعت پہ عمل کرنا ہے تو اس کو کوشش اور تگودو کرنی ہوگی۔ اب صحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ محبت بھی کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے اور بڑی کوشش کرتا ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، حضور نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فلاں کا جنازہ ہے، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتا تھا اور اللہ کی نافرمانی میں عمل کرتا تھا اور اس میں کوشش کرتا تھا، یعنی اس کی زندگی نافرمانیوں پہ گزرتی تھی۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ اس پہ واجب ہو گئی۔ اس کی تشریح پچھلی روایت میں ہو گئی کہ جس کی اچھائی بیان کی گئی حضور نے ارشاد فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہوگی، تو جس کی برائی بیان کی گئی حضور نے کیا ارشاد فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ اور اس روایت میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جب بنو آدم کسی کی اچھائی بیان کریں یا کسی کی برائی بیان کریں تو فرشتے ان کی زبان سے کلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی توصیف کرتے ہیں، اس کی ثنا کرتے ہیں، تو وہ بندہ خود نہیں بول رہا تھا بلکہ اس بندے کی زبان پہ فرشتے کلام کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا اچھا تھا، اس نے بڑی اچھی زندگی بسر کی ہے، اس کی ساری زندگی اچھائی پہ گزری ہے، اس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا۔ بول رہا بندہ ہوتا ہے لیکن کلام فرشتوں کا ہوتا ہے۔ گواہی کون دے رہا ہے؟ بندہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں جو نیک اور پارسا لوگ ہوتے ہیں ان کی گواہیاں تو دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس پہ امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح معانی الاثار میں آپ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کے متعلق مسلمان نیکی کی گواہی دیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں اس کے گناہوں میں پردہ رکھا تھا، پردہ ڈال رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس پر پردہ رکھے اس کو آخرت میں اللہ رب العزت رسوا نہیں کرتا، بندوں کی گواہی کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت دنیا میں جس کا پردہ رکھتا ہے اس کا آخرت میں بھی پردہ رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں لیکن ایک میسج ضرور دینا چاہوں گا کہ اگر آپ سے بتقاضۂ بشریت گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کیا کریں۔ ہمارے ہاں تو برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ کوئی برا عمل کر لیا تو پھر اس پہ اظہار کیا جاتا ہے میں نے یہ کام کیا، گویا وہ گواہ پھر مزید بنا رہا ہے لوگوں کو۔ اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو مسلمان فوت ہو جائے اور اس کے قریب ترین پڑوسی، اب اس کے جو قریب ترین پڑوسی وہی جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں، جن کا اس کے ساتھ تعلق ہے، 4 افراد گواہی دے دیں کہ یہ ایسا مسلمان تھا کہ ہم نے اس میں نیکی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ کتنے مسلمان گواہی دیں؟ 4 مسلمان گواہی دے دیں، ہوں اس کے پڑوسی، یعنی وہ جانتے ہوں اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اس کا کلام، اس کی گفتگو، ہر شے کو وہ جانتے تھے۔ تو 4 افراد جو ہے اگر وہ گواہی دے دیں اور یہ گواہی دیں کہ ہم نے اس میں نیکی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد قبلت علمکم فیہ، جو کچھ تم اس کے متعلق جانتے تھے
وہ میں نے قبول فرما لیا. اللہ اکبر. جو تم جانتے تھے میں نے قبول فرما لیا. اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وغفرت لهم ما لا تعلمون، اور جو تم نہیں جانتے یعنی اس کے گناہ جو میں جانتا تھا. میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں جانتا تھا، لیکن میں نے تمہاری گواہی کو قبول کر دیا اور میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. تو دیکھیں نیکی پہ اگر زندگی بسر ہو تو کس طرح اللہ رب العزت کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں اس بندہ مومن پہ. لوگ گواہی دیتے ہیں، اور 4 افراد اگر جو ہے وہ اس کی گواہی دیں تو اللہ رب العزت ان 4 افراد کی گواہی جو ہے قبول فرما لیتا ہے. اور اس پہ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو الاسود وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی بارگاہ میں آیا. تو میں بیٹھا ہوا تھا، ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے میت کی تعریف کی. جب لوگوں نے میت کی تعریف کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی الفاظ بیان فرمائے جو حضور کی مجلس سے سنے تھے. دیکھیں کس قدر اتباع اور اطاعت تھی، کس قدر حضور سے محبت تھی. ان الفاظ میں کوئی کمی بیشی نہیں کی. حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جنازہ گزرا، اچھائی بیان کی گئی. حضور نے فرمایا واجبات عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور ہے، ان کا زمانہ ہے. جنازہ گزرا، تعریف کی، فرمایا واجبات، واجب ہو گئی. پھر ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے برائی بیان کی، حضرت عمر فاروق نے پھر فرمایا واجبات، واجب ہوگی. تو لوگوں نے کہا آپ نے دونوں مرتبہ ایسے ہی کہا کہ واجبات واجبات، معاملہ کیا ہے؟ اب حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو، میں بھی حضور کی مجلس میں تھا، میں نے بھی حضور سے سوال کیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا تھا وہ یہ جواب ارشاد فرمایا تھا کہ جس کی تم اچھائی بیان کرتے ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم برائی بیان کرتے ہو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. پھر آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس مسلمان کے نیک ہونے پر 4 افراد گواہی دیں، کتنے؟ 4 افراد گواہی دیں، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا. اور حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی اگر 3 افراد جو ہے یا رسول اللہ گواہی دیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 3 افراد کی گواہی کو بھی اللہ رب العزت قبول فرما لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. آپ بیان کرتے ہیں پھر ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اگر 2 افراد گواہی دے دیں، حضور نے فرمایا 2 افراد کی گواہی بھی قبول فرما لے گا. اللہ اکبر. جب اس کی رحمت برسے تو گواہی 2 افراد بھی دے دیں تو اللہ رب العزت گواہی کو قبول فرما لیتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عامر بن ربیعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ برا تھا، اللہ کے علم میں تھا کہ یہ برا ہے، جبکہ لوگ کہتے ہیں وہ نیک تھا، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے پھر ارشاد فرماتا ہے. اب کلام اللہ رب العزت رب ہو کے فرشتوں سے کلام فرماتا ہے، فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کی اپنے بندے کے متعلق گواہی کو قبول کر لیا. وہ جو گواہی دے رہے ہیں نا، میں اس گواہی کو قبول کر رہا ہوں، اور جو میں اس کے بارے میں جانتا ہوں میں نے بخش دیا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ جو روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے یہ علم ہوا کہ بندہ مومن کو ہمیشہ اچھی زندگی بسر کرنی چاہیے. اور یہ روایت بڑی قابل غور ہے جو میں ابھی نقل کرنے والا ہوں. حضور کی بارگاہ میں اور آقا علیہ السلام کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کسی جنازے کے لیے بلایا جاتا تو حضور سیر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے،
پوچھتے کہ یہ بتاؤ یہ شخص کیسا تھا، اگر اس کی تعریف کی جاتی کہ یا رسول اللہ یہ اچھا بندہ تھا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ اللہ اکبر! حضور جنازہ پڑھا رہے ہیں، کب؟ جب لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ حضور پہلے پوچھتے کہ یہ کس کا جنازہ ہے، اس کی زندگی کیسے گزری۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات ہوتی، یعنی لوگ میت کی برائی بیان کرتے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میت کے ورثاء سے ارشاد فرماتے تم جانو اور تمہارا کام، اور اس پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہ پڑھاتے۔ اللہ اکبر! شخص کا نماز جنازہ حضور نہیں پڑھاتے تھے، اس لیے کہ لوگ اس کی تعریف نہیں کر رہے تھے۔ جو بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ یاد رکھ لیں کہ وہ اگلے جہان پہ چلا گیا ہے، اس کو ہمیشہ اچھے الفاظ سے یاد کریں، اس کی جو نیکیاں ہیں ان کو صرف بیان کیا کریں، اس کی اچھائیوں کو بیان کیا کریں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے مرنے والوں کی خوبیاں بیان کیا کرو جو حقیقتاً ان میں موجود تھیں، ایسے ہی نہیں خواہ مخواہ خوبیاں بیان کرنا شروع کر دو۔ آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ بھی آ گیا ہے، ایسا نہیں، جو خوبیاں تھیں یاد کرو تو ان خوبیوں کو یاد کرو کہ یہ خوبی تھی، بڑا اچھا تھا، بڑا ملنسار تھا، بڑا اچھا برتاؤ رکھتا تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ اور ان کی برائیوں کے حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو بند رکھو۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو دنیا سے چلا گیا اس حوالے سے تم اپنی زبان کو کیا رکھو؟ بند رکھو۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا اگر کسی سے اختلاف ہو، دنیا میں بھی رہتے ہوئے ہم معاف نہیں کرتے؟ کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ یہ ہم خود سوچیں۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی معاف نہیں کرتے، لیکن اس دنیا سے بھی چلا جائے تب بھی معاف نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا زبان بند رکھو۔ اس کی برائی نہ بیان کرو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانہم افضوا الی ما قدموا، جو تمہارے مردے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں گالی نہ دیو، کیونکہ وہ اپنے اعمال کے انجام کو پا چکے ہیں، وہ اپنے انجام تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں تقوی کی دولت عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری زندگی اچھائی پہ گزرے گی تعریف کی جائے گی، اور اگر اللہ معاف فرمائے نعوذ باللہ برائی پہ گزرے اور لوگوں نے برائی کر دی تو پھر انجام کیا ہوگا؟ میں نے آپ کے سامنے روایات رکھ دی ہیں۔ ہر بندہ مومن خود اپنا احتساب کرے، اپنا احتساب یعنی خود اپنا حساب لے کہ میں کیا کرتا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، چھوڑ دے دوسروں کو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔